وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين الرؤوف الرحيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سارے پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. انج نہیں ذرا اونچی بولو: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وجل سبحانہ بحمد و ثنا. رشد پیارے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب، آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شفیع روز شمار حبیب کبریا احمد مجتبی شب اسرا دلہا باعث تخلیق ارض و سما حضرت سیدنا و مولانا و شفیعنا و ملجأنا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و آبائہ و آلہ و اصحابہ وسلم. دیوارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی حاضری اپنی پاک اور عظیم بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. میرے واسطے توڑے واسطے ساڑھے سب دے اباؤ اجداد واسطے بلکہ جمیع امت مسلمہ واسطے اس حاضری نو ذریعہ بخشش و نجات اور ذریعہ خیر و برکات فرمائے. صاحبان ذی وقار کثیر تعداد علماء کرام ذوی الاحتشام نعت خوانان شیریں لسان جلوہ فرمانے، بالخصوص پیر طریقت پیر سید حسن رضا شاہ صاحب کاظمی دام ظلہ، است مولانا محمد عباس قادری رضوی، جناب مولانا محمد بشارت جلالی صاحب، جناب است مولانا محمد احمد چشتی صاحب، اور جناب است مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب، جتنے بھی دیگر علماء کرام ذوی الاحتشام، جناب است مولانا محمد سہیب جلالی صاحب، جتنے بھی احباب تشریف فرماؤ، اور بالخصوص بندہ نچیز دے خیر خواہ جنہاں دی وساطت دے نال بندہ اج توڑے نال محو گفتگو ہے، اور جناب حضرت جناب پیر چوگا علی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دے فیضان کرم دے زیر سایہ میں جناب دنال تھوڑی دیر محفوظ گفتگواں جناب برادرم محمد فیصل توحید اویسی صاحب، جتنے بھی احباب تسی تشریف فرماؤ، چونکہ وقت ہو گیا 12:15، ارادہ اسی کے 12 بجے تک پروگرام وائنڈ اپ کیتا جائے منتظمین دا، مگر چونکہ میں 12:15 بجے جناب دنال محو گفتگو ہون دا شرف حاصل کر رہے ہیں،
تھوڑی دیر انشاءاللہ تبارک و تعالی اساں احباب دے دتے ہوئے موضوع دے اتے میں جناب دے نال شرف ہم کلامی حاصل کرانگا. دعا فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ اس فقیر نو حق کہن دی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر آستے ذرا جناب نے میرا ساتھ دینا پے گا انشاءاللہ. چند منٹاں تو بعد امید ہے کہ میں اس مقام تے آ جاواں گا کہ جس مقام دے اتے تساں رات دے اس پہر تقریر سننا پسند کرو گے، مگر چند منٹ آستے تواڈی بیداری میرے واسطے نہایت ضروری ہے. قرآن مجید برہانی رشیدی ایک معروف آیہ مبارکہ بلکہ دو معروف آیات بینات جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف پایا ہے. توجہ تواڈی میرے وال. فرمایا الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار بے شک جڑے اللہ دے دوست نے. ذرا پیار نال فرماؤ سبحان اللہ. اے جی اللہ دے ولی دی شان کی ہے مولوی صاحب. تساں سالانہ جلسے کردے ہو، سالانہ عرس مناندے ہو اور بڑا اللہ دے ولیاں دے درباراں تے جاندے ہو. انہاں دی شان کی ہے، انہاں دا مقام کی ہے. میں کیا بھئی کنہاں دی شان؟ اے جی اللہ دیاں ولیاں دی شان. میں کیا ولی کہندے کنن؟ اے جی ولی آندے نے دوست. میں کیا میں تینوں یہ دساں کہ ولی آسمان تے اڑ کے وکھا سکدے، اے شان چھوٹی ہے. میں تینوں دساں کہ ولی سمندر دے اتے مسلح بچھا کے بسم اللہ پڑھ کے سواری فرما سکدے، اے شان تھوڑی ہے. میں تینوں دساں کہ اگر علی حجویری نماز مغرب دے وقت موت تیرے زین نو حالت سجدہ دے اندر کعبہ بکھا سکدے، اے شان تھوڑی ہے. اس شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود فرما رہا ہے اے میرے دوست نے. نہیں ذرا اونچی بولیے سبحان اللہ. میں کیا بھئی یہ ساریاں چیزاں چھوٹیاں نے، ایدہ مقابلہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ فرمائے کہ اے میرا دوست ہے. حاضر ہو تسی؟ میں کیا جڑا اللہ دا دوست ہے اللہ انہوں کتنا عطا کرتا ہوئے گا، اللہ اپنے پیاریاں نو کتنا کو دیتا ہوئے گا، اللہ اپنے محبوبہ نو کتنا کو نوازے ہوئے گا کہ جڑا اللہ دا سب تو بڑا دشمن ہے جس ویلے اللہ نال ٹکر لے کے اللہ نو چیلنج کر رہے ہیں کہ میں تیری مخلوق نو اپنے نال دوزخ وچ لے کے جاواں گا تے مینوں طاقت چاہیے. تے رب فرماندا ہے دس تینوں کی چاہیے؟ وہ آندا ہے میں ایک جگہ ہواں تے سارا زمانہ ویکھاں. رب فرماندا ہے دے چھٹی. وہ آندا ہے میں ایک ہواں تے انساناں دے بدن دے خون دے نال گردش کراں. رب فرماندا ہے میں تینوں طاقت دے چھٹی. وہ آندا ہے ٹھیک ہے میں ہوا تے کلا، پر ہر انسان دے دل چ وس کے تے وسوسہ پاواں. اللہ دا جڑا سب تو بڑا دشمن شیطان ہے، جدو اللہ کولوں منگدا ہے تے اللہ اونوں اتنی طاقت دیندا ہے کہ تنہا ہو کے ارباں مخلوق نو گمراہ کر رہے ہے. تنہا ہو کے سجنا نو کنا دیندا ہوے گا. ذرا اچھی کہو، ہاں ذرا اچھی بولو بھئی. جڑا دشمن نو اتنا عطا کر دے صاحبان ذی وقار. اچھا جڑا بندہ آکھے بھئی اللہ دا ولی تے پھر آکھے او دی شان کی ہے. میں کیا چلیا تینوں اپنے دماغ دے علاج کروان دی لوڑ ہے، تینوں اپنا اچھی جگہ تو ٹریٹمنٹ کروان دی لوڑ ہے. یار دی توہین ہے تے میں کہ ساڈے کول تے معاملہ نہ کہ ساڈے کول ہوے گا تے دواں گے ہے یا نہیں. مگر او خالق جڑا کل کائنات دا خالق و مالک ہے، جڑا خود فرمائے اے میرے دوست نے. جدوں دو
دوست اس دوست کولوں منگدا ہے تے او انکار کیویں فرما سکدا ہے؟ ذرا اونچی بولیے سبحان اللہ۔ اسے مقام تے ذرا رکیے، میں مواد تے کوئی 1.5 گھنٹے دا ذہن وچ بٹھا کے لے کے آیا سن جڑا تواڈے نال شیئر کرنا سی، چونکہ موضوع سن تو جنہاں تے تواڈے نال کلام کرنا سی ہن بھی کرنا کلام 2 موضوعات تے ہے، مگر کچھ مواد رہ جانا ہے۔ صحیح بخاری دی حدیث حضرت ذی وقار پوری ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار راوی نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبارت سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قال، حضرت ابو ہریرہ فرماندے رسول کائنات حضور جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی فرماندے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا رب فرماندے جیڑا میرے یار نال دشمنی رکھے میں او دے نال اعلان جنگ کرنا وا۔ اچھی اچھی بولیے سبحان اللہ۔ میں قبلہ شاہ صاحب دام ظلہ آپ دے بیان چوں مستعار بالکل مطلب کوئی ضروری تھوڑا ہے کہ بھئی ساؤنڈ ہی چلدا ہوئے تے مولوی صاحب دا گلا جڑا ہے وہ بڑا مترنم ہوئے تے پھر ہی تسی بولنا ہے، اس گل تے بولو۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک دے اندر ایک بندے نال اللہ اعلان جنگ فرمایا ہے، اوے سود خور، اور ذخیرہ احادیث دے اندر اللہ نے ایک بندے نال اعلان جنگ فرمایا ہے، اور اوے اللہ دے ولی دا دشمن۔ اے دا مطلب اے وے کہ نماز چھڈنا ایسا جرم نہیں کہ جدے نال رب اعلان جنگ کرے، حج چھڈنا ایسا جرم نہیں کہ اللہ دے نال اعلان جنگ کرے، زکات نہ دینا اتنا بڑا جرم نہیں کہ اللہ دے نال اعلان جنگ کرے، سود کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے، اور اللہ دے ولی دے دشمنی ولی دے نال دشمنی رکھنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ او دے نال بھی اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ اور تسی حاضر ہو اسی 12 نومبر میں راہ والی تقریر کر رہا سی، جس ویلے بیگم دی کال گئی، انہیں آکھیا پولیس دروازے ٹپ کے مدرسے دے اندر آ گئی، سارے کمریاں دی تلاشی لے گئی تے آندی پئی ہے جی مولوی صاحب کتھے تے دسو۔ میں کیا میں گل کردا، ایس ایچ او نو کال کر کے آکھیا میں 1 گھنٹے تک تھانے دے اندر پہنچدا، واپس پہنچ 12 نومبر ناروال جیل وچ پہنچے، 16 نومبر تک رہے، حضرات گرامی قدر 17 نومبر آ گئی، 2 دن تو بعد او پیکر غیرت و حمیت، او مرد کلندر، او امیر المجاہدین، او جڑا خود وہیل چیر تے بیٹھا ہویا سی، او خود چل نہیں سی سکدا پر سارے زمانے نو چلنا سکھا گیا ہے۔ 15 نومبر سی احتجاج دی کال، رات نو ساڈے کول سپریڈنٹ آیا، انہیں آکھیا مولویو بارش شروع ہو گئی جے، ٹھنڈ بلا دی جے، او اسلام آباد نہیں جے کوئی نکل سکدا تے بابا نہیں جے لبیا جا رہا،
3 مہینے تواڈے جیل وچ پکے جے اسی آکھیا سپرینٹینڈنٹ جی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اساں ہر لمحے تیار رہنے ہاں کہ جدوں دل کرے گا تساں سد لے آ جے آپ آ جاواں گے او کوئی نہیں جے نکل سکدا سردی بڑی جے مولویو او سردی بڑی جے او بارش وردی پئی جے پورا ملک جام ہو گیا جے پولیس نے رستے ڈک لے جے بابا لاہوروں نکل کے اوتھے کیویں جائے گا تے نہیں جے جا سکنا تے تساں نہیں جی ہن 3 مہینے تو پہلا نکل سکنا اساں آکھیا خیر 16 دی صبح ہوئی تے سپرینٹینڈنٹ مسکراندا آیا تے میں او دے لفظ تانوں پہنچان لگا اے ریکارڈنگ والا پاویں بعد وچوں کٹ دے اے دی مرضی ہوے آ کے کہن لگا مولویو اوے مبارک ہوے تواڈے بابے باں دے چھٹیے بولو گے سبحان اللہ کوئی کہ نہیں میں ہوں دوبارہ نہیں کہنا یہ جملہ اکو باری لطف لے لو میں کیا ہویا کی آندہ پتہ نہیں بابا زمین چو نکلے ہے پتہ نہیں بابا آسمانوں ڈگ ہے پتہ نہیں بابا کتھوں آئے پر آگے ہے تے حکومت نو ناکو چنے چبا چھٹے نے طول چٹا چھٹیے موادہ ہون لگے تسی آج نہیں تے سویرے رہا ہوئے او میں کیا بابا اللہ دا ولی ہے تے مصطفیٰ فرمایا سی تے اللہ دا فرمانے جیڑا اللہ دے ولی نال دشمنی کرے گا اللہ او دے نال اعلان جنگ کرے گا میں کہنا ذلیلا اللہ دے ولی نال دشمنی کیتی ہے تو ہن اللہ دا اعلان جنگ ویکھ تے تماشا ویکھی میرا رب انہاں نوں کیویں ذلیل کر کر ماردا ہے اچھی بولیے تھوڑی دیر بعد سپرینٹینڈنٹ صاحب آئے مولویوں مبارک ہو گئے میں کہا کیوں ہے انہیں کہا موعدہ ہو گیا ہے سامان بنو یہ تے ساڑی قسمت کے 2 دن بابا جی 2 دن بعد بابا جی ٹور گئے یہ تے ساڑی بات قسمت تھی کہ 2 دن بابا جی وصال فرما گئے بعد حضرات گرامی قدر اسے عمر کا سن رہے ہو میں انہیں دیتے ایک جملہ نہیں سی کہنا مگر میں 2-3-4 گلیں کہہ دیتی ہوں اگلے کلمات سنیے فرمان اللہ دے زبان رسول اللہ دیئے نہیں انج نہیں ذرا اچھی بولو اور حضور دی زبان ہوئے ذرا اچھی کہو ہاں کیونکہ میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن بولو میرے نبی دی زبان میرے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولو رجدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے رجدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچ لبدا ہی نہیں میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی تھوڑی ہے جتنا مجمع اتنی آواز نہیں ہے ہمت وداؤ آگے بڑھو حضور دی صفت و ثنا کرو حضور دیاں دعاواں دا فیض مل جائے گا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے کیونکہ رب آکھیا میرے محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں بناونا ہے جس نقشے وچ محبوب دا دل چاہے اسی طرح ہی یار سجاونا ہے محبوب آکھیا یہ ہو جیا بنا مولا میری جان جہان دی جان ہوئے پاویں میں بولا پاویں تو بولے ساڈے دوواں دی ایک زبان ہوئے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے زبان ساڈے واسطے
حضرات گرامی قدر آمنہ بلال امت غم ٹال محبوب رب ذوالجلال پیکر حسن و جمال صاحب فضل و کمال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آدھا ارشاد با کمال جو صحیح بخاری دے اندر موجود عرض کر رہے ہوں میرے کریم فرمایا رب کائنات فرماؤں گے وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ فرمایا بندہ فرض پڑھ پڑھ کے میرا پیارا بن جاؤں گے میرے قریب آ جاؤں گے مگر وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل فرمایا نفل پڑھ پڑھ کے میرا بندہ اور میرے قریب آ جاؤں گے اور میرا قرب پا جاؤں گے کتنا قرب پاؤں گے حاضر ریاض ذرا بامبے دی سرزمین تے ادھی رات تو وقت گزار کے پھر کریم نبی دی گل سنن والے میرے کریم نبی دے غیرت مند غلاموں میرے کریم نبی نے فرمایا او قریب آ جاؤں گے حتی احبہو حتی کہ اللہ نو او دے نال پیار ہو جاندہ ہے آئے اللہ انہوں اپنا محبوب بنا لیں گے اللہ او نال محبت فرماندا وے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ ترجمہ سنو ہوش نہ کھویا جے میں ہوش وچ گل پیا کردا ہاں جوش وچ گل نہیں پیا کردا میں اپنے نبی دا فرمان اللہ تعالی دا ارشاد گرامی اپنے نبی دی زبان تو پیا سنانا وا فرمایا اللہ او دے نال پیار کر دے او اللہ دا محبوب بن دے اللہ او دا محبوب بن دے میں صرف ترجمہ کرن لگا جنوں سمجھ آوے قسم رب کبیر دی اٹیاں تک زور لا کے سبحان اللہ بول کے میرا کلیجہ ٹھاریا جے میرے کریم فرمایا اتنا محب تے محبوب قریب ہو جاندے نے میرے نبی فرمایا رب فرماؤں ہے قُنْتُ السَّمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ اللہ فرماندہ میں او دے کن بن جانا وا جدے نال او سندا وے فرمایا اللہ فرماندہ میں او دے کن بن جانا فرمایا بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ میں او دیاں اکھاں بن جانا جدے نال او ویکھدا فرمان اللہ دا زبان مصطفیٰ دی بول سبحان اللہ صبح کوئی تانا نہ دے وے صبح کوئی مینا نہ دے وے مولوی آئے سن کسے سنا کے چلا گئے مولوی آئے سن ہیر رانجا پڑھ کے چلا گئے صبح کوئی نہ آکھے مولوی آیا سی سلطان باہو پڑھ کے چلا گیا وے میں قرآن پیا پڑھنا مصطفیٰ دا فرمان پیا پڑھنا فرمایا پیارے حبیب میں او دے کن بن جانا جدے نال او سن دے میں او دیاں اکھاں بن جانا جدے نال او ویکھدا وے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا فرمایا میں او دے ہتھ بن جانا جدے نال او پکڑ دے وَرِجْلَهُ الَّتِي یمشی بہا ترجمہ کرن لگیاں ڈر پیا لگ دے پر کی کرا میرے نبی دسے صحیح بخاری وچ آیا اللہ نے فرمایا ہے اس لئے ترجمہ کرن واسطے میں کوئی شرمندگی دی لوڑ نہیں ہے فرمایا پیارے حبیبا اساں او دے پیر بن جانے جدے نال او چل دا ہے اساں او دے پیر بن جانے جدے نال او چل دا وے اگلی گل چلاون تو پہلے اگلا حصہ حدیث دا پڑھاون تے سناون تو پہلے میں ایدی تفسیر امام احمد رضا دی زبان تو عرض کرنا چاہنا میں ایدی شرح پریلی تے غیرت مند بابے دی زبان تو عرض کرنا چاہنا او پریلی دا غیرت مند بابا فرمایا اللہ کن بنن تو پاکے اللہ اکھاں بنن تو پاکے اللہ ہاتھ بنن تو پاکے اللہ قدم بنن تو پاکے تے جناب والا پھر اللہ فرمایا کیوں ہے ایدہ مطلب کی ہے حاضر ریاض ذرا ترجے جناب والا تشریح نہیں چس سالی ہے سمجھ آ گئی کہ کئی سال تک لطف آندہ روے گا او پریلی تا غیرت مند بابا بولی جاؤ فرمایا رب دے فرماون دا مطلب ہے کان او دے ہوندے نے سماعت میری ہوندی ہے اکھاں او دیاں ہوندیاں نے بصارت میری ہوندی ہے ہاتھ او دے ہوندے نے طاقت میری ہوندی ہے پیر او دے ہوندے
نے وچ قدرت میں رب قدیر دی ہوندی ہے اللہ اکبر اونچی بولو اونچی فقتلوہ بھئی سمجھ آگئی گل دی سمجھ آگئی گل دی تے جدوں ایک کام ہو جائے تے پھر کی ہوندہ ہے میرا خیال ہے میں قرآن پاک دی ایک آیت پڑھا تے اگے چل پڑا اے حدیث میں اس مقام تے روکیے ایک قصہ میں اگے گل کرنی آلی ایک پیچھے تھوڑا جا حصہ میں حدیث دے دو حصے مزید مگر ایک قصہ میں صرف جناب تک پہنچانے قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ رہی ہے چلیے ذرا صدیاں پرانے زمانے جدوں جناب سلیمان علیہ السلام دی نبوت بھی جاری سی تے بادشاہت بھی جاری سی کل مخلوقات حاضر ہوندیاں سن تفاسیر اٹھا لو احادیث اٹھا لو قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھ لو ہد نال معاملہ ہویا گل بڑی لمبی ہے میں تھوڑی بھی تفصیل وچ ٹر گیا تے سویرے فجر دی بانگ مینوں آپے ہی دینے پینی ویسے تواڈے چ کنی کوئی امت ہے فجر کچھ نہیں مگر نہیں میں تو انو آزمانا نہیں کیونکہ پہلی مرتبہ آیا تے اتنی میں آزمائش تو انو مبتلا نہیں کرانگا بہت دو تالا معاملہ آیا وہ بچھڑ گیا سی فرمایا چھے انو واپس آ لین دو انو صدا دوانگا ہاں اگر انہیں کو عذر پیش کیتا تے پھر ادھنال کو گل بات ہو سکتی ہے انہیں عذر دسیا یہ پانی دی تلاش ہے لنگدہ دور تر گیا سی اتھے پہنچے ہیں اتھے ملکہ بلقیس دا پتہ لگ گیا اینجویا فرمایا اچھا اے ساڑا خط لے جا ہولی ہولی مطلب بندہ کوئی فوت نہ ہوئے اس لئے آہستہ آہستہ کو ذرا سبحان اللہ اس میرے جیو نیوز دے اتے خبر چل دی پیشی نا کہ ٹھرو منڈی دے قریب رات نو جلسے چ بندے سبحان اللہ کیا تے فوت ہو گیا جنازہ پڑھیا جائے جس بندے دا کسے نہیں پڑھیا بھئی مریا ہی کوئی نہیں تے جے کوئی نہیں مریا تے آپاں بھی نہیں مردے تو سوچی آکھو سبحان اللہ جناب سلیمان علیہ السلام خط لکھیا خط دا جواب آیا انہاں بھیجیا بھی لے جا توں کاسد بھیجے اور نال جناب بھیجیے سونا چاندی کوڑیاں تے لد کے اگے سڑکاں وچھیاں ہوئیاں سی اے تفصیل اچ نہیں جا سکتا نا اگے سڑکاں وچھیاں ہوئیاں سن اے ون وے جڑا روڈ ہے اے بھی ایجاد اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام دیے روڈ سن سارے سونے دے تے جڑی درمیان وچ دیوار سی او سی چاندی دی فرمایا وہ سونا چاندی لے کے اون لگیے بھیجیا انہیں تساں انج کرو سڑکاں ہی سونے چاندی دیاں بنا چھڈو کیونکہ اللہ دا نبی ہے اچھا او ہن پتہ لگا جناب او دو دسیا انہیں آکھیا بھی نہیں او دے کول آپے جانا چاہیے بادشاہ کوئی نہیں لگدا ہے کہ اللہ دا نبی ہے او تو ٹر پئی قریب آ گئی کوئی 1-2-3 دن دا فاصلہ رہ گیا سی تے ویسے فاصلہ سی 2475 کلومیٹر یعنی 1600 میل گوگل میپ کر لو تے پھر بھی 2475 کلومیٹر بندا ہے میں پوری تحقیق نال گل کر رہا پرانی کتاب وچوں پڑھ کے صرف تانوں نہیں سنا رہا لکیر دا فقیر نہیں بنیا میں گوگل میپ نال چیک کر کے پھر عرض کر رہا 2475 کلومیٹر دا فاصلہ ہے تے اونے ہد دسیا سی کہ جی او دا ایک تخت بڑی بڑی بلائے 40 گز اچھا ہے 40 گز چوڑا ہے 80 گز لمبا ہے 7 تالیاں وچ بندے آپ بیٹھے ہوئے نے صبح دا ٹائم ہے صبح اشراق دا ٹائم ہے بیٹھے ہوئے فرمایا تواڈے چ کیڑا ہے کہ ان قرآن دی آیت دا ترجمہ ہی کرن لگا فرمایا تواڈے چ کیڑا جڑا جائے ایک جن آکھن لگا جی میں جانا لے کے آنا فرمایا کنی دیر وچ آئے گا انہیں آکھیا تواڈا جلسہ مکن تو پہلے
اگے مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جڑی سویرے کچہری لگتی سی زوہوہ کبرا تو پہلا، یعنی جدوں زوال دا ٹائم ہوندا ہے اودے تو پہلا ایک چاری برخاست ہو جاندی سی۔ اللہ دے نبی اٹھ کے تشریف لے جاندے سن تخت تو، ساری مخلوق اپنے اپنے گھراں نوں، اپنی اپنی روڈاں نوں، اپنی اپنی بلاں نوں، اپنے اپنے جنگلاں نوں ٹر پیندی سی، کیونکہ سارے ہی حاضر ہوندے سن۔ حاضر ہو تسی، جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سی کہ اودے تو اون تو پہلا کون ہے جڑا جائے؟ جن نے آکھیا میں لے کے آنا، تے او دے تو پہلے ہی لے کے آنا، جلسہ مکن تو پہلے، اے اجلاس مکن تو پہلے، کچہری ختم ہون تو پہلا تخت جناب دے سامنے ہوئے گا۔ انہیں آنا علی بعد اچھے تخت پہلا آن دا جن نے کہہ دیتا ہے کہ آ جائے گا، مگر اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ جناب سلیمان فرمایا نہیں سانو اے دے تو بھی جلدی چاہیے۔ فاصلہ کنا 2475 کلومیٹر، ملک شام یمن، شہر معارب، حضرات گرامی قدر فاصلہ 2475 کلومیٹر۔ فرمایا ایدے تو بھی جلدی چاہیے۔ ہن اگلی گل اساں اللہ دے کلام دی صورت وچ تانوں سنا دینے ہاں، پر انج نہیں ذرا پیچھے آ لیو تسی بھی آکھو سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر خالق کائنات جل وعلا دا مقدس قرآن فرماتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک عالم دین بولیا، ایک علم رکھن والا بولیا، کتاب دا علم جانن والا بولیا، ترجمہ کر لو کہ ایک اللہ دا ولی بولیا پھر بھی ٹھیک ہے، ترجمہ کر لو لفظی کہ ایک کتاب دا علم جانن والا بولیا پھر بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جڑا ولی ہوندا ہے عالم ہوندا ہے، جڑا ولی ہوے عالم ہوندا ہے، جڑا عالم نہ ہوے ولی نہیں ہو سکدا۔ الابریز اٹھا کے ویکھو، الابریز اٹھا کے ویکھو، فرمایا اللہ کسے جاہل نو اپنی ولایت عطا نہیں کردا، جاہل دے دل وچ اپنی ولایت نہیں رکھدا۔ اگر کسے جاہل نو اللہ نے اپنا ولی بنانا ہوئے پہلا علم عطا کردا ہے پھر ولایت عطا کردا ہے۔ ایسے مقام تے رک جائیے تے چلیے ذرا بریلی دے تاجدار امام محمد رضا دی بارگاہ دے اندر۔ امام محمد رضا تو پوچھیا گیا حضور پیر دیاں نشانیاں کی نے؟ فرمایا پیر دیاں 4 نشانیاں نے، جدے ایک نشانی بھی گھٹ ہوئے ولی نہیں ہو سکتا، اللہ دا پیارا تے پیر نہیں ہو سکتا۔ حضور 4 نشانیاں کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا صحیح العقیدہ سنی ہوئے، اچھی بول ذرا سبحان اللہ، صحیح العقیدہ سنی ہوئے۔ فرمایا دوسری بات اے وے فاسق معلن نہ ہوئے، اعلانیہ کوئی گناہ نہ کرتا ہوئے، اعلانیہ بیبیاں دے نال ملاقاتاں نہ ہوندیاں ہون، بیبیاں دودھ بواندا نہ ہوئے، ہتھاں تے لوہے دے کڑے نہ ہون، انگوٹھیاں 5 پا کے چاندی تے جناب والا بے حیائی دا مظاہرہ نہ کردا ہوئے، نماز دا ترک نہ کردا ہوئے، نبی دی سنت دا قتل عام نہ کردا ہوئے، حج دا زکات دا مذاق نہ اڑاندا ہوئے، فحاشی اوریانی دا دل دادا نہیں ہوئے، ولی کیویں دا ہوئے؟ میرے امام ایک شعر لکھ کے ساری تفسیر کر چھڈی ہے۔ فرمایا لوگو تساں سمجھ دیو تویز دھاگے کرن والا پیر ہوندا ہے؟ نا نا، جتے دم نال سر درد ختم ہو جاوے او پیر ہوندا ہے۔ فرمایا نا نا، تساں سمجھ دیو پیر ہوندا ہے جڑے گھر دے سارے کمبل چکے تے بازار چلا جاوے، تساں سمجھ دیو جڑا الف للہ ننگا ہو جاوے او پیر ہوندا ہے۔ کوئی سمجھدا ہے جناب سوا من ٹل چکے تے پیر ہوندا ہے۔ فرمایا نا نا، پیر بھی ایک ہی نشانی ہے جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا پہلی شرط اے صحیح العقیدہ ہوئے، دوسری شرط اے فاسق مولن اعلانیہ گناہگار نہ ہوئے، تیسری شرط اے او عالم ہوئے، تیسری شرط اے عالم ہوئے، چوتھی شرط اے او دا شجرہ طریقت سلسلہ طریقت میرے نبی تک جاندہ ہوئے۔
ہن واپس آ جا قال الذی عنده علم من الکتاب قرآن دی آیت دا پہلا حصہ پڑھدا پیا وا ایک نے ہاتھ کھڑا کیتا انہیں آکھیا حضور میں رب فرماوندا ہے کون اوے عنده علم من الکتاب اوے علماء دا مذاق اڑا نہ لیو چاواں دیاں پھٹیاں تے بیٹھ کے آکھن نہ لیو میں تواڈے نال گل نہیں کردا پیا ہر اس بدبخت دے نال مخاطب جدے اندر ایک گندی فطرت موجود ہے ادھر چائے دی چسکی پیا لگاندا ہے ادھر آندا ہے مولوی بخشے گئے تے پچھا اساں وی نہیں رہن لگے تاش دی گڈی تے بیٹھ کے آندا ہے جناب والا مولوی جی تساں لنگن لگو گے آپاں پچھل پھڑ کے لنگ جاواں گے مذاق اڑانا لو ذرا رب دے قرآن دے اندر علماء دی شان ویکھے علماء دا مقام ویکھے الذی عنده علم من الکتاب ایک کتاب دا علم رکھن والا بولیا انہیں آکھیا انا میں آتی کبھی میں لے کے آنا فاصلہ 2475 کلومیٹر دا کہندے میں لے کے آنا انا آتی کا میں لے کے آنا فرمایا کتنی دیر چ لے کے آئے گا ہن جے زندہ بیٹھے ہو تے چپ کوئی نہ رہے فرمایا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک حضور مینوں ٹائم نہیں چاہیدا دن تے رات نہیں چاہیدے گھنٹے تے منٹ نہیں چاہیدے سرکار مینوں سیکنڈاں دی وی لوڑ نہیں ہے حضور تساں اکھ چپکو اکھ چپکن تو پہلا تخت جناب دے سامنے ہوئے گا تفسیر نہیں پیا پڑھدا حدیث نہیں پیا پڑھدا رب دے قرآن دی آیت پیا پڑھدا ہاں انہیں دعویٰ کیتا ہے انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلک چھپکن تو پہلا تخت سامنے ہوئے گا رب دا قرآن فرماوندا ہے فلما رآہو مستقرن عندہو وہ علی پلک بھی نہیں جبکی دیکھیا تخت سامنے پیا ہویا ہے یار نعرہ مارن والا جے درویش ہے تے تساں تے نہیں نا یار انج تے نہیں نا نعرہ مارو تاجدار ختم نبوت نہیں انج کریے کہ اللہ دے ولیاں اللہ دے ولی دے زیر سایہ اللہ دے ولیاں دی گل کر رہے ہیں تے ایک اللہ دے ولی دی روح نو راضی کر لویے میرا بابا خادم حسین رضوی کلپ میرے کول محفوظ ہے منڈے اٹھ کے نعرہ مار رہے ہیں بارش دے موسم وچ لبیک 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 یا رسول اللہ بابا جی فرماندے نے پترو پہلی واری زور نال آکھو دوجی واری ہور زور نال آکھو تے تیجی واری ہور زور نال آکھو منڈیاں نعرہ لایا تے انہاں پھر نعرہ لایا تاجدار ختم نبوت جی میں تسی دو واری آکھیا بابا جی فرمایا پترو آج تساں تین واری آکھیا بولو گے ذرا فرمایا پترو آج تساں تین واری آکھنے تے جی میں آکھاں اوویں آکھنے آکھیا جی دسو فرمایا پہلی مرتبہ زندہ باد زور نال آکھنے تے دوجی واری فرمایا اور زور نال آکھنے تے بابا جی تیجی واری فرمایا پھر اور زور نال آکھنے چس آ جائے اجے دے تے عمل کرو اونا دی روح بھی راضی ہو جائے پہلی واری زور نہ لکھنے زندہ آباد دوجی واری اور زور نہ لکھنے تے تیجی واری اٹکاں تے نواں تک زور لگ جائے تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تاجدار ختم نبوت سلامت رہو تو انو سارے انو تاجدار ختم نبوت دا دیدار ہو جاوے جے حضور دا دیدار ہو گیا تے انشاءاللہ پھر کبڈیاں کی تے سود کی تے تاش کی اینا خود بہت نس جانا ہے تو اڈیاں اکھاں وچ جلوہ وسے گا تے مصطفیٰ دا وسے گا دل وچ جلوہ وسے گا تے مصطفیٰ دا وسے گا
سبحان اللہ تسی حاضر ہو بالکل حاضر ہو اناتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقرا عنده بھئی ایک قرآن پاک دا او واقعہ ہے جدا کوئی انکار کرے تے کافر تے کم کیتا ہے اللہ دے ولی نے کم کنے کیتا ہے حاضر ہو تساں حاضر ہو بالکل حاضر ہو کم کیتا ہے اللہ دے ولی نے آیا قرآن میں جڑی گل اصل جتھے میں پہنچنا چاہنا نا وہ تواڈے عشق دی معراج ہے او معراج دی انتہا ہے جتھے میں تانوں لے جانا چاہنا اس لیے بیدار ہو جائیو ذرا اور ہوش ماشاءاللہ ویسے تواڈے چہرے دس رہے نے کہ تساں شاش بشاش بھی ہو اور مطمئن بھی ہو اور تواڈے کلیجے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نال جگمگا رہے نے اور تسی سمجھ گئے ہو کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تسی سمجھ گئے ہو وہی آنکھ ان کا جو منہ تکے وہی لب جو محو نات کے وہی سر جو ان کے لیے جھکے وہی دل جو ان پہ نثار ہے اچھی کہنا یار سبحان اللہ ایک کون کر رہے کم سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی اے دے اتے منو اختلاف کرنا اللہ مسلمان کوئی نہیں نظر آیا کہ پہلیاں امتاں نالوں امت مصطفیٰ آلہ پہلیاں نبیاں دے ولیاں نالوں امت مصطفیٰ دے ولی آلہ پہلیاں کتاباں نالوں مصطفیٰ دی پیاری کتاب آلہ تے سارے نبیاں نالوں آمنہ دا لا 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 اچھی بول میں وہ لطیف جملہ توڑے تک پہنچان لگا اے جناب سلیمان علیہ السلام دی امت دا ولی جڑا 2475 کلومیٹر دے فاصلے تو پلک جھپکن تو پہلا تخت لے کے آئے ہے نہ جاندہ لب ہے نہ اوندہ لب ہے کوئی سمجھ نہیں ہے تھے جی جڑا تھانوی صاحب نے حاشیہ چڑھایا حضور میں بیان کراں تے 20 منٹ تے لگ جانے نے پر انہاں دیاں وکھیاں حساس ہل جان جو تھانوی صاحب آکھیا میں ایک پوائنٹ دسنا کسی نے پوچھا جی وہ بابا جی ایڈی دوروں تخت کیویں آیا ایڈا بڑا فیصلہ نے آکھیا وہ گیا بھی نہیں کیونکہ لکھیا نہیں وہ آیا بھی نہیں کیونکہ لکھیا نہیں جے جاندا تے ٹائم لگنا سی واپس ہوندا تے ٹائم لگنا سی آکھیا بابا جی کچھ تے دسو انہیں آکھیا مینوں انج لگدا ہے کہ آصف بن برخیا اوتھے بیٹھیاں ادھروں باں پائی ہونی ہے ادھروں باں پائی ہونی ہے تے ملکہ بلقیس دے تخت دے وچوں جا کے باں کڈی ہونی ہے تے انج تخت پکڑے ہونے تے تھلوں دی کٹ کے تخت سامنے رکھ دیتا ہونے میں کیا در فٹے منہ تیرے گندے عقیدے دا جے 2 فٹ دی باں منن لگیں تے 2475 کلومیٹر جنی لمبی مان لیں تے نہ مننے تے مصطفیٰ دا قبر دے وچ اونا نہ مننے نہیں زیادتی کر رہے ہو تو ساؤچی بولیے بھئی جدوں اسی کہنے حضور نے قبر چانے ما کنتا تقول فی حقی حاضر رجل سوال پوچھا جانے حضور کیسے آئیں گے 4000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے حضور تو مدینہ طیبہ میں ہیں نور الدین جنگی نے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف جو ہے وہ باڑ دی ہوئی ہے شیشہ پلائی دیگا دیوار بنائی ہوئی ہے وہاں پہ تو رستہ ہی کوئی نہیں ہے پھر سطح سمندر سے دیکھیں وہ کتنے فٹ اونچا ہے ہم کتنے فٹ نیچے ہیں رستے میں کتنے سمندر آتے ہیں اوپر سے تو حضور آتے نہیں اگر آئیں تو نظر نہ آئے تو نیچے سے اگر حضور آئیں تو سرنگ بنے تو سرنگ کون بنائے اگر سرنگ میں سے آئیں تو پانی نہ گھس جائے حضور قبر میں وہ کیسے آ سکتے ہیں میں کیا پیڑیا حضور قبر چاؤنا نہیں ماندا تے منن لگے تے باندھا 2475 کلومیٹر دور جانا والا سمجھ آگئی ہے تو انہوں کے نہیں آئی جے آئیے تے فرماؤ پھر سبحان اللہ
اچھا اے ولی دی طاقت ہے. میں حضور ٹرن لین لگا ختم نبوت وال ایک حدیث بیان کرنی ہے مینوں پتہ ہے ٹائم دا مگر اے بندے جننے مطمئن بیٹھے نے ہن مینوں ٹائم دا بھی کوئی فکر نہیں رہ گیا مگر مینوں فکر ہے تہاڈا مینوں فکر ہے قبلہ شاہ صاحب دا مینوں فکر ہے علماء دا مینوں فکر ہے سون والیاں دا بھائی صابر رضوی صاحب میرے پیر بھائی نے چس کرواندے پے نے پہلا ہو سکدا ہے حضرت صاحب فرما رہے سی گلا مگر کوئی چکر نہیں ہے بالکل ٹنا ٹن میں بول رہا کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی. حضرات گرامی قدر اللہ انہاں نوں سلامت رکھے اللہ تعالی انہاں دے کاروبار وچ بھی برکت دے مگر تسی واپس آ جاؤ میں گل تواڈے نال کر رہا کیونکہ تساں تے میرے نال ہونا جی تے میں تواڈے نال ہاں. حضرات گرامی قدر اے ولی امت سلیمان دا تے او دی شان ہے کہ او ایک کمال رکھدا ہے تے کیوں رکھدا ہے. میں بخاری دی حدیث تانوں سنا چکیا فرمایا میں او دے ہاتھ بن جانا میں او دے پیر بن جانا میں او دے کن بن جانا او میں او دیاں اکھاں بن جانا تے جدوں طاقت رب دی آئی ہوے تے پھر فاصلہ نہیں رہندا فاصلہ سمٹ جاتا ہے پھر فاصلہ سمٹ جاندا ہے. مگر میں تانوں اے دے تو بھی اوتے لے جانا چاہنا اے ولی ہے جناب سلیمان دی امت دا تے حضور جانے جانا دی امت دے ولی دی شان نو کون بیان کرے اچھی بول. حضرات گرامی قدر تے جے حضور دے امتی دی ولی دی شان بیان نہیں ہو سکتی پھر جناب والا تبا تابعی دی شان کون بیان کرے جے او دی شان بیان نہ ہوئے تے تابعین دا مقام کون بیان کرے جے اونا دی شان بیان نہ ہوئے صحابہ دی شان کون بیان کرے. میں عرض کرنا چاہنا پھر اشراف مبشرہ دی شان کون بیان کرے پھر خلفائے راشدین جناب صدیق اکبر عتیق و اطہر تو لے کے حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تک انہاں دیاں شاناں کون بیان کرے کہ جدوں انہاں دیاں شاناں سمجھ چ نہیں آ سکدیاں تے پھر میرے کریم نبی دی شان نو کون سمجھ سکدا ہے کیونکہ میرے نبی دا رتبہ میرے نبی دی شان میرے نبی دی آن میرے نبی دا مقام تے مرتبہ کیے بیان نہیں کر سکتا مگر حضرات گرامی قدر اتنی گل کہہ سکنا وا اظہار تے کر سکنا وا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا مقام کیے رتبہ کیے ہتھ بن کے کہہ لینے رات ایک دا ٹائم ہو گیا وے حضور دی بارگاہ وچ عاشقاں دی محفل جم گئی ہے جدوں ایک دا ٹائم ہوندا ہے ریاض الجنہ آباد ہو جاندا ہے صحابے صفہ دا چبوترا آباد ہو جاندا ہے مقام تہجد آباد ہو جاندا ہے اے جناب حضور دا مواجہ آباد ہو جاندا ہے کیونکہ 1 بجے چٹائیاں ہٹا دتیاں جامیاں نے قناتاں ہٹا دتیاں جامیاں نے صفائی کر کے دربان آکھدے نے آ جاؤ اوے آ جاؤ اوے آ جاؤ ادھر حضور دے عاشق حضور دے سامنے آ گئے ادھر حضور دے عاشق بیٹھ کے اللہ دے ایک ولی دے قدماں دے اندر حضور پاک دی بارگاہ وچ حاضری لگوانا چاہندے کہ میرے ہم نوا ہو جاؤ میرے نال مل جاؤ تے حضور دی پاک بارگاہ دے اندر عرض کر لیے کہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا عمل سب جدا ہے مل کے پڑھ لو سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں میرے آقا کا عمل سب جدا ہے اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بولو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے ایک اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے بولو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا مل کے آنکھوں میں تانوں چس دلوانا چاہنا حضور دی محبت تواڈیاں سینیاں وچ اتارنا چاہنا حسان بن ثابت دے تھلے تواڈا نام لکھوانا چاہنا حضرت عباس بن عبد المطلب دے نال تواڈا ذکر قیامت والے دن کروانا چاہنا کیونکہ اے حضور دے نعت خان ہے کیونکہ حضور دے ثنا خان ہے حضور دی بارگاہ وچوں انہاں نوں دعاواں ملیاں نے اے جملہ مل کے دہراؤ ذرا اساں عشق دی معراج تے پہنچیے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے
بولو ہم نے اپنے بڑوں سے سونا کی سنیا میں او بریلی والا ساڈا بڑا بولیا کہندا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے، ہے اس سچے سے اچھا ہمارا نبی، سارے سچوں میں سچا سمجھئے جسے، ہے اس سچے سے سچا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچوں میں اونچوں میں اونچوں میں اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو اونچا ہی یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بولو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا۔ آدم چشتی یہ بھی ساڈا بڑا گزرے آوے، بڑے پیارے انداز نہ لاندا تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی چمک نہ مارے، کتے بے ادبی ہی نہ ہو جاوے، جدو سونا جاوے سیر عرش دی سنے جوڑیاں چڑھدا جاوے، جدو سونا پاوے ہاتھ پھلانو ہاتھ نالوں پھلاں بد جاوے، علم خدا نے یہ نام دتا جڑا وچ عقلاں نہ آوے، عقل خدا نے اے نہیں دتی جڑی وچ علم نہ آوے، کی اعجاز نظر وچ تیری جڑا آوے او وک جاوے، جدو سونا کھولے ول زلف تے کوئی ورلائی جہان بچاوے، جدو سونا چلے چالے انوکھی پھر دھرتی بھی لف لف جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بولو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا۔ ایک شیر ایک شیر ایک شیر بطور گرا، پھر میری تقریر دا آخری پوائنٹ، آخری حصہ، ایک حدیث تے تقریر ختم۔ ذرا اچھی بول سبحان اللہ۔ اگر برادرم عباس قادری صاحب حضور نقابت کا حصہ بنا لیا جے، اعلیٰ حضرت بڑے شہزادے حجت الاسلام حضرت علامہ حامد رضا، او مرد کلندر حامد رضا میٹرک کرن واسطے لائل پر تو آئے سی، سردار احمد میٹرک کرن واسطے لاہور آئے سی، ادھروں ایک مناظرہ سی حزب الاعتراف دے اندر، پتہ چلیا کہ جناب مناظرہ ہوندا پیا ہے، سردار احمد آکھیا چلو چل کے مناظرہ ویکھیے، جس ویلے حجت الاسلام مولانا حامد رضا اعلیٰ حضرت دے بڑے شہزادے دی زیارت کیتی، میٹرک بھول گئی، گھر بھول گیا، جس ٹرین تے حامد رضا گیا اسے ٹرین تے بریلی وچ سردار احمد چلا گیا۔ ہائے ہائے او احمد رضا، او احمد رضا دا بڑا شہزادہ مولانا حامد رضا، او ایک جگہ تے تھکے، ایک جگہ تے گوڈے ٹیک کے بہ گیا ہوئے، سونیا میں تینوں کی آکھاں، تیرا مقام کتنا اعلیٰ، تیری شان کتنی اعلیٰ، تیرا رتبہ کتنا اعلیٰ، تیرا مرتبہ کتنا اعلیٰ، کچھ سمجھ نہیں پیوں گی، تھک ہار کے مولانا حامد رضا نے جدوں گوڈے ٹیکے نے حسن دیکھیے، حسن دیکھیے، حسن دیکھیے، احمد رضا دا بڑا شہزادہ عرض کرتا ہے، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، یا رسول اللہ توانو خدا کہہ دویے گل نہیں بندی کافر ہو جاواں گے، جدا کہہ چھڑیے گل نہیں بنتی کافر ہو جاواں گے، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی۔
بنتی حاضر ریاض ذرا یقین کرو چس آ جائے گی اے اسٹیج تو بیٹھن والے قبلہ شاہ صاحب تو لے کے او پیچھے بیٹھن والے تین منڈے ذرا توجہ رکھیا جے کتنا جناب والا اختتام خوبصورت فرمایا ہے عرض کرتے نے خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو صاحبو میں تواڈے جذبات نو سلام کرنا تساں بڑی محبت نال سن رہے ہو یقین کرو میں تقریراں بند کیتی ہوئی ہیں اے فور شیڈول ختم ہویا تے میں دس رہا سی برادرم احمد چشتی صاحب نو فیصل صاحب نو ارادہ کیتا بھی تقریراں نہیں کرنیاں دو چار دوستاں پھر تھرو کے مینوں لیندا بھی نہیں کوئی تقریراں سنا میں مصروف جہا بندہ 16 مدرسے چلا رہا اور ہر جگہ دے اوتے سارا معاملہ اس وقت میں سیالکوٹ علاقے جو تواڈے کول تقریر کرنا ہے تے واپس اوتھے ہی جانا ہے کیونکہ اوتھے سویرے 8 بجے کلاس لینی ہے 125 دے قریب 105-7 بچے تقریباً اوتھے ساڈے کول الحمدللہ تعالی دورہ تجوید و قرات کر رہے نے تے تساں میری او ساری دی ساری تھکاوٹ جڑی ہے نا او لا دیتی اللہ تانوں سلامت رکھے میں حقیقت کہہ رہا تساں تھکاوٹ لائی ہے مگر ہن میں تانوں نہیں تھکانا میں تقریر دا او بالکل ٹرننگ پوائنٹ جناب دے سامنے او حدیث جڑی رہ گئی سی نا دو حصے او بھی ادار پھر کسے ویلے سدو گے تے پھر او حدیث مکمل کر لیں گے مگر ہن مینوں اسے مقام تے بدلنے پینے ختم نبوت مگر سنیے زندہ باد اللہ اکبر بھی حاضر ہو تساں جدوں اللہ دی طاقت آ جائے ہتھاں وچ پیراں وچ کناں وچ اکھاں وچ تے پھر کچھ بھی مشکل رہندا صحیح مسلم میں حدیث کے سامنے بھی پڑھاں گا 5 تو 7 منٹ چاہیے نے اس لیے میں عربی متن حذف کر رہا ترجمہ بھی حذف کر رہا میں فون سنا رہا میرے حضور نے فرمایا میری امت دے کچھ اللہ دے یار اے ہو جائے نے جڑے پراگندہ حال ہوندے نے والاں تے گرد و بار کیا ہوندا ہے کپڑے پھٹے پرانے پائے ہوندے گلی جو چلدے ہیں لوگ سمجھدے نے کوئی دیوانہ مجنوں تے پاگل جا رہا ہے فرمایا میرے اللہ دی بارگاہ چ انہاں دی شان اے وے اللہ فرماندا سونیا میری تقدیر دے مسئلے دے وچوں قسم چوک لین مینوں اپنی عزت دی قسم ہے میں انہاں دی قسم نہیں بدلدا اپنی تقدیر بدل چھڑنا وا صحیح مسلم پوری ذمہ داری واٹس ایپ دا زمانہ ہے میرے کو سکرین شاٹ لے لیا جے میں پوری حدیث سینڈ کر داں گا پہ میں ترجمہ پہ میں تفسیر جڑا دل کرے میرے کو لے لیا جے حضرات گرامی قدر جدوں اے شان بن جائے کہ اللہ تقدیراں بدلن لگ پے تے ایسے زمانے وچ اگر ایک قادیان دا کانا لنگڑا لولا غلیظ الفکر شیطان دا لونڈا انگریز دا چیلا اگر آکھے میں نبیاں تے ایک بریلی والا چپ کیویں روے ایک گولڑے والا چپ کیویں روے نہیں اچھی بولو پھر انہاں نوں طاقتاں بھی ملیاں ہون نہیں سمجھ آ رہی طاقتاں بھی ملیاں ہون کون میرے علی شاہ اسٹیشن دے کھلوتن اتے درخت ہے ہاتھے چ تسبیح ہے انگریز جڑا اردو تانوں پتہ ہونے جے نہیں تے میں دس دینا انگریز اینا رہ چکے سن کہ اردو بولن لگ پے سن ٹٹی پجی جویں ساڈا موجودہ وزیر اعظم گیا سعودیہ تے اونے ٹٹا پجا عربی
بولی پتہ ہے نا جی وہ وائرل ہوئی نا اسی بھی بولتے رہنے ہیں مگر وہ بکری ٹیپ دی تھوڑا تھوڑا بولن لگ پیا انہیں بابا جی دے میرے کول ہے ہی نہیں تسبیح بابا جی دے ہاتھ وچ تسبیح دیکھی تے او دے ہاتھ وچ سی گن تے بابا جی دی تسبیح ویکھ کے میرے علی شاہ دی گل کر رہے ہیں تسبیح ویکھ کے کہنے لگا بابا اے کی ہے تے آپ نے او دی گن نال اشارہ کر کے فرمایا او کی ہے انہیں فورن وولٹ کچیا اتے چڑی بیٹھی سی انہیں فائر ماریا انہوں چھرلا لگا دڑم کر کے زمین تے گری انگریز کہنے لگا بابا اے بابا اے بابے اوراں تسبیح پھڑی تے چڑی تے رکھی تے چڑی اڑ گئی فرمایا اے ہولی ہولی کسی نو پتہ نہ لگے تسی سبحان اللہ کہہ سکتے ہو او میرے علی شاہ چپ رہے طاقتاں بھی ملیاں ہون تے پھر میرے علی شاہ چپ رہ جائے نہیں ہو سکدا او بریلی والا غیرت مند بابا جن نے 3 جلداں وچ فتاوی رضویہ فقہ دا سب تو بڑا انسائکلوپیڈیا امت نو عطا کیتا ہے او بریلی دا غیرت مند بابا جن نے 1000 کتاب امت مسلمانوں عطا فرمائیے او بریلی دا غیرت مند بابا جدے علوم دے کتاباں دے اوتے 1998 وچ تحقیق ہوئی تے محقق نے لکھیا کہ بابا جی دیاں کتاباں دے وچوں 65 علوم نکلدے نے 2002 وچ تحقیق ہوئی تے محقق نے لکھیا پی ایچ ڈی کرن والا انہیں لکھیا کہ آپ دیاں کتاباں وچوں 135 علم نکلدے نے تے 2021 دے اندر جامعۃ الازہر دے اندر ایک انڈیا دے بندے نے امام احمد رضا دے اوتے مقالہ لکھیا ہے پی ایچ ڈی کیتی ہے کتاب دا سکرین شاٹ میرے موبائل وچ 2021 دی جدید ترین تحقیق انہیں لسٹ بنائی ہے انہیں علماء دے نام لکھ کے لکھیا امام احمد رضا دیاں کتاباں وچوں 562 علم نکل دے تسی پتہ نہیں کتھے بول دے ہو یار سبحان اللہ اچھی بولو آج او بریلی دے غیرت مند نے 6 کتاباں لکھ کے قادیانی دا منہ پنیا مناظرے کیتے مگر میں چونکہ تھوڑے نال وعدہ کیتا ہے کہ حدیث سنانی ہے اس لئے میں کسی مناظرے دی رودات نہیں سناواں گا جے کتے دوبارہ میرا تہاڈا ٹکرا جائے ہو تے میں گل کردا ہاں ختم نبوت تے اٹھ کے کہہ دیو مولوی صاحب میرے علی شاہ والا مناظرہ سنا دو سانو او کہہ دیا جے تے جتھے ملاقات ہوئے کہہ دیا جے میں سناواں گا مگر ہن حدیث سنا کے تقریر ختم کرنا چاہنا میرا نبی ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا ہے اے صرف انسان ہی نہیں جان دے اللہ دی عزت دی قسم ہے اللہ دی ہر مخلوق جان دیئے حاضر ہو تسی حاضر ہو بس 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 سبحان اللہ مگر میں حدیث ہی سنانی ہے گلاں تے مینوں کنیاں چیتے آ رہی ہیں مینوں تے او گدا بھی یاد آ رہا ہے جڑا خیبر دے موقع تے حضور دی بارگاہ چ آیا سی مینوں تے اس کھوتے دا بھی چیتا آ رہا ہے جڑا حضور دی بارگاہ چ آیا حضور نے انہیں آ کے کوئی گلاں کیتیاں کان دے نال بڑ بڑ کیتی صحابہ پوچھا حضور بھی اودے نال گلاں کیتیاں سینے ابن شام اٹھاؤ حضور بھی گلاں کیتیاں صحابہ کہن لگے حضور کی کہندا سی صحابہ دا کیتا ہے جو اسی نہیں جاندے حضور جان دے حضور ایک کی کہندا سی فرمایا اے آیا انہیں آ کے مینوں سلام آکھیا ہے نال مینوں آندا ہے سرکار مینوں اپنی سواری لئی قبول کر لو نال اپنا دستہ تعارف آقا جی میرا ابا میرا دادا میرا پردادا میرا چردادا اگلا والا دادا اگلے والا دادا سارے نبیاں دی سواری بندے رہے نے تے حضور اپنی نسل وچوں میں آخری ہاں نبیاں وچوں تسی آخری ہو بس بس چونکہ گل تے سنانی نہیں نے سنانی ایک حدیث ہے بس اس واسطے اے بھی واقعہ ایتھے رہ گیا پھر کسے ویلے اے بھی آ دے جے تے مولوی صاحب سنا چھڈو او جڑی روایت سنان لگے سو جڑی حدیث سنان لگا میں عرض کر دعویٰ کیتا ہے کہ حضور نو صرف انسان ہی تاجدار ختم نبوت نہیں مندے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں میں بغیر تیاری تو اس موضوع دے اوتے تقریر کراں تے 10 گھنٹے ایسے جگہ تے بیٹھا تقریر کر کے دلائل دے سکنا کہ اللہ دی کل مخلوق میرے نبی نو تاجدار ختم نبوت مندی ہے کیوں نہیں کہندے تسی سبحان اللہ مگر اے حدیث
حدیث کو سن لو. حدیث مبارکہ امام طبرانی نے موجم صغیر دے اندر بھی نقل کیتی ہے, امام طبرانی نے موجم اوسط دے اندر بھی نقل کیتی ہے, امام بیہقی نے دلائل النبوہ دے اندر نقل کیتی ہے, امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ دے اندر نقل فرمائی ہے, اور مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی یہ جزیات موجود نے. میں تو انہوں کہہ دیتا ہے کہ میں حدیث ہی سنانی ہے, اس واسطے حاضر رہا جے. وادی نور شہر حضور مدینہ منورہ ہے. نہیں یار نہیں زیادتی نہ کرو, اچھی بولو, زیادتی نہیں نا, اچھی بولو. حضور جلوہ فرما رہے ہیں, صحابہ کھڑے نے, میرے آقا کریم علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں. قبیلہ بنو سلیم دا ایک بدو عربی یعنی پینڈو بندہ آیا کہ انہیں آ کے پوچھیا اے کی تماشا ہے. کسی نے دسیا ایتھے محمد بن عبداللہ جلوہ فرما نے جنہاں دا دعویٰ ہے میں اللہ دا آخری رسول ہاں. جی بولو. وہ اگے گیا, انہیں بڑی تلخ کلامی کی تھی, کئی گلاں کیتیاں ایسیاں جڑیاں صحابہ تو برداشت نہیں. عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ اگے بڑھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جے اجازت دو تے میں ایدی تون لاواں. تے میرے حضور نے جڑی گل کہی نا حضرت, میں ہن عربی حذف کر رہا ہوں, یقین کرو بڑی چاسا لیے. میرے نبی نے فرمایا عمر جلدی نہ کر, ہو سکتا ہے برداشت کرن والا واقعی نبی بن جائے. مشکل ترجمہ کیتا ہے میں نا, اصل میں لفظی ترجمہ کیتا ہے. مطلب ایسی حضور فرمانا چاہتے سن مینوں برداشت کر لیندے, ہو سکتا ہے اے بدو مینوں نبی مان لے. انہیں بڑیاں گلاں کیتیاں, میرے حضور مسکراندے رہے, میرے کریم نبی مسکراندے رہے. کہنے لگا کہ تساں واقعی نبی ہو, واقعی نبی ہو. میرے حضور نے فرمایا ہاں میں واقعی نبی ہاں. انہیں نہ بکل ماری ہوئی سی قبلہ شاہ جی, بکل ماری ہوئی. میں حدیث حذف کر رہے ہیں عربی متن, میں انہیں بکل ماری ہوئی کہ انہیں نہ کو ویکھیے, چھوٹے ہوندے ہوندی سی, ہن تے کدی ویکھی نہیں. زمانہ بدل گیا, کویاں وی مک گئیاں. اچھا او کو انہیں کچھ چکٹی شکار کر کے لے آیا سی. اے جڑیاں 4 کتاباں دا میں حوالہ دتا ہے, انہاں دے وچ کہ او کو مردہ سی, او کو کی سی مردہ, مگر 2 اور کتاباں دے اندر ہے کہ نہیں کو زندہ سی, مگر لگدا ہے کہ وہ مردہ ہی سی. انہیں بکلے چ ہاتھ پایا, کاچے چ کو سی, انہیں کو سٹی حضور دے اگے غصے نال. کہن لگا مینوں لاتو عزا دی قسم ہے میں اونی دیر تک تانوں رسول نہیں مننا, نبی نہیں مننا جتنی دیر تک میری ایک کو نہ مننے. رچی آنکھوں کہنے لگا جی نہیں مننا جی دیر تک کو نہ مننے. ہن اگلی گل میں پڑھ دینا عربی متن تاکہ تانوں چس آوے انہاں الفاظ دی وی جڑے لفظ اوتھے بولے گئے. حضرات جدوں نے کو سٹی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تب, تب کہندے نے عربی چ کو نو, میرے نبی بولے فرمایا اے کوئے, اے کو, اے کو. ہن ایک لفظ پہلا سن لو جڑا انڈر بریکٹ ہے. صحابہ فرماتے ہیں فتکلم الدب بکلام عربی مبین. صحابہ فرماتے ہیں اللہ دی قسم ہے کو جڑی ہے نا او اس عربی لہجے وچ بولی جڑا لہجہ بڑا ظاہر سی, جڑا لہجہ بڑا مبین سی. یفہمہ القوم جمیعا, او دیاں گلاں ساری دی ساری قوم نے سمجھیاں, سارے دے سارے لوکاں نے سمجھیاں. ایسی انڈر بریکٹ صحابہ دا کلام. ہن واپس آ جاؤ رسول اللہ دے کلام تے میں جڑی گل کرن لگا او دے تو پہلا تمہیدن ایک جملہ کہنا چاہنا کہ ایک کراچی دا مفتی سرولی ہویا ہے, بابا جی دے جنازے تو بعد او پھونکیا سی کہ لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ مارن والا فوت ہویا ہے. جن جنازہ پڑھے ہے وہ اپنا ایمان دی تجدید کرے وہ کافر ہو گیا ہے, کیونکہ وہ لبیک دا نعرہ مارتا سی تے لبیک دا نعرہ مارنا شرک ہے. حضرات دی وقار ایک ہے جیل میں بیٹھا ہے یوٹیوبر ستونگڑا, وہ بھی بھونکدا ہے جڑا لبیک دا نعرہ مارے وہ مشرک ہوندا ہے. تے جے تسی جلسے چ ٹر جاؤ اوتھے کوئی پی پی والا ہوے, اوتھے کوئی پی ٹی والا ہوے, اوتھے کوئی نونی والا ہوے,
اوتھے کوئی جناب کوئی ہوے لبیک دا نعرہ مارو تے کناں وچ خسر پھسر کردے نے سیاسی نعرہ نہ مارو سیاسی نعرہ نہ مارو مسیتاں چ سیاسی نعرہ نہیں ماری دا اے تمہیدی گفتگو تو بعد ہن پھر آ جاؤ حدیث وچ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دبو میرے نبی نے فرمایا اے کوئے اگوں کو بولی انہیں آکھا لبیک آئے ہائے 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 نہیں 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 تسی بڑی زیادتی کیتی ہے کہ انہیں آکھا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ لبیک دا مانے آقا جی میں حاضر ہاں سعدیک آقا جی میں پھر حاضر ہاں اچھی کہنا اچھی کہہ سبحان اللہ حدیث تے لفظ میں پڑھ کے سنا رہا تو کہنے لگی لبیکا و سعدیکا گل ایتھے ختم نہیں ہوئی گل ختم نہیں ہوئی حاضر ہو تسی تو کہنے لگی یا رسول رب العالمین اچھی 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 بھائی جی تسی بھی بولو ذرا سبحان اللہ اچھی بولو کو کہندی ہے لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین میں کیا ہوئے سیاسی سیاسی کہنا لے اے دسو ذرا کو دا کیڑی سیاسی پارٹی نال تعلق سی اوے اوے کفر کہنا لیا چبلا او مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود او دی قبر تے جا کے پوچھو ایک کو کیڑا شرک کر رہی سی تے جو نے شرک کیتا ہے تے نبی نے توبہ کیوں نہیں استغفر اللہ کیوں نہیں فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھیا میرے نبی دے نال نے گل کیتی لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین اگلی گل سنو فقال له رسول اللہ میرے رسول اللہ بولے میں سوچ رہا ترنم تو بغیر حدیث 5 منٹاں چ مکنی ہے ترنم لایا تے 8 منٹ لگنے نے تے تساں بول دے نہیں پے مجبور کر رہے ہو کہ میں ترنم وچ بولاں تے ہن تسی جناب نہ بدلیا جے اس واسطے حاضر ہو تسی تے بولو سبحان اللہ اچھی بولو حضرات گرامی قدر میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری گل کیتی ہے کھود نال حاضر توجہ میرے وال فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دربارہ فرمایا حاضر رو ذرا فرمایا من تعبد فرمایا تو کدی عبادت کرنی ہے ہائے 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 فرمایا من تعبد تو کدی عبادت کرنی ہے کالا کو بولی الذی فی السماء عرشہ یا رسول اللہ میں اس ذات کی عبادت کرنی ہے جڑا او رب کے آسماناں تے جدا عرش ہے و فی الارض سلطانہ جدی حکومت زمیناں دے اوتے قائم ہے و فی البحر سبیلہ جدے واسطے سمندراں دے اندر رستہ آوے و فی الجنت رحمتہ تے جدی رحمت ساری دی ساری جنت وچ و فی النار عذابہ تے جہنم سارے دا سارا او دی عذاب دا نام ہے انہیں دسیا میں رب دی عبادت کرنی ہے ہن حاضر ریاض ذرا حاضر ریاض قال رسول اللہ میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا فمن انا یا تبو اے کو دس میں کون اے کو دس میں کون ان کو بولیے حاضر ریاض ذرا کو بولیے عرض کر دیے انت رسول رب العالمین میرے آقا تساں رب العالمین دے رسول ہو جڑا ہون تک نہیں بولیا معافی ہے مگر جڑا اس جملے تے نہ بولے انہوں قسم ہے اس بابے دی او لنگر لے کے نہ جاوے ساڈا لنگر خراب نہ کرے او کو آندی ہے انت رسول رب العالمین تسی رب العالمین دے رسول ہو و خاتم النبیین زندہ باد زندہ باد ہائے ہائے حق تلو ہو مک گئی روایت
ہائے 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 سلامت رہو یار تساں اتنے جذبے نال بیٹھے ہو فرمایا عرض کی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین و خاتم النبیین و خاتم النبیین اگلی گل بڑی چس والی اگلی گل بڑی چس والی انہیں دو گلاں کی انت رسول رب العالمین کہ تسی اللہ دے رسول دے تسی اللہ سارے رب سارے عالمین دے رب دے رسول دے تے تساں ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے ہو جڑی اگلی گل کیتی نا ہوئے ہوئے یقین کرو سارے دا سارا دین کو دے ایس دو جملیاں وچ سمٹ کے آ گیا ہے انہیں آکھیا یار گل ختم نہیں ہوئی سلسلہ کلام رکیا نہیں انہیں کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین قد افلح من صدقک قد افلح من صدقک کوئی تو آڑے جو سمجھ رہے ہیں میں انہیں سمجھان لگا انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی رب العالمین دے رسول ہو تے تاجدار ختم نبوت ہو تساں ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے ہو تے آقا جی میں دعویٰ کر رہی ہوں تحقیق ایوے کہ جڑا تو انو رسول مننے تے خاتم النبیین مننے اے دی تصدیق کرے او دونوں جہاناں وچ کامیاب ہو جائے گا سن لیجئے انہیں آگیا قد افلح من صدقک جڑا تہاڈی تصدیق کرے گا او کامیاب ہے او فلاح پا جائے گا وقد خاب من کذبک تے سونیا جن نے تینوں ختم نبوت دا تاجدار نہ بنیا وہ ایتھے بھی ذلیل ہوے گا اگلے جہانی بھی ذلیل ہوے گا جنہیں نہ منیا وہ ذلیل ہوئے گا جڑا من گیا وہ کامیاب ہو جائے گا فقال الاعرابی انی گل عرابی نے سنی تے انہیں آکھیا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا تقریر ختم ہو گئی تسی فرماؤ گے ذرا سبحان اللہ میں دعویٰ کی تسی کہ اللہ دی کل مخلوق میرے نبی نو تاجدار ختم نبوت من دیئے او دے اتے دلیل ایک دیتی ہے دلیلہ ہزاران ہے کل مخلوق میرے حضور نو تاجدار ختم نبوت من دیئے یار کو کے تے جان دیئے حضور آخری نبی نے او گدہ ہو کے جڑا غزوائے خیبر دے موقع تے آیا او جان دے تساں آخری نبی ہو اے دم لتاں لا گدہ حالی تک پلیا پہ ہے حالی تک نہیں پتہ لگدا پیا کہ حضور تو بعد آخری نبی کوئی نبی نہیں آ سکتا مگر اے روشنی ملدی ہے اللہ دیاں ولیاں دیاں بارگاہاں وچوں جنہاں نو اللہ طاقت دیندا ہے پھر اپنی جرت و اظہار دے نال باطل دے کے سیسا پلائی دیوار بن دین اور جڑا اسلام ہے اسلام دا عقیدہ ہے انہوں دنیا دے سامنے ظاہر کر دینے گل سچی نہیں کہ کون جاندہ سی خادم حسین رضوی نو کون جاندہ سی کوئی بھی نہیں سی جاندہ بابے وری تقریرہ نہیں سن کرتے مگر جدو نکلے تو میرے علی شاہ علی گل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا جڑا ختم نبوت دا کام کرتا ہے او دی کنڈ تے رسول اللہ دا ہاتھ ہوتا ہے اسی ایک وری نہیں ویکھیا کہ انہاں دی کنڈ تے رسول اللہ دا ہاتھ سی اسی تے آپ ہی ویکھیا کہ انہاں دے صدقے ساڈی کنڈ تے بھی رسول اللہ دا ہاتھ ہے جیلاں تے بندہ ڈر کھاپی جاندے نا جی مگر جن جیلاں چ گئے نے بشارت جلالی صاحب پوچھ لو جڑی کو کھلوتے ہوئے نے آپاں بار بار گئے ہیں 3 سالاں وچ کوئی خوف کوئی خطرہ آپاں تیار ہو کے جاندے سی کپڑے شپڑے لے کے جاندے سی ایس ایچ او دا فون ہوندا سی اونوں پوچھدے سی بھی جے تو اوتھے وڈے گھر کھڑنا تے کوئی 3-4 سوٹ لے آئیے تے او بھی بڑے پیار نال کہندا سی آ کوئی 3 کو سوٹ بڑے نے تے کاٹن شاٹن ہوے سادہ ہون جڑے جیل وچ دھوپ بھی جان کیوں کہ لطف سجن
جدوں میں پہلی واری جیل چ گیا تے جیل چ وڑدیاں بندے میرے ہاتھ چومے، جن نے پہلی واری مینوں ہاتھ کھڑی لائی اس سب انسپیکٹر نے میرے ہاتھ چومے۔ میں کہ یار اج تے نہ چوم، کہنے لگا نہیں اج بھی چومن دو۔ میں کہ یار لکھاں لوکاں ہاتھ چومیں تو نہ چوم، تو جدوں نوکری جو انہاں دی کر رہے ہیں۔ انہیں آکھیا نہیں میں کلیجے تے پتھر رکھ کے تانوں ہاتھ کھڑی لا رہا ہاں۔ تے مولوی صاحب ہاتھ بن کے کہنے لگا معاف کریو۔ میں کہ اللہ دی قسم سانوں کوئی ملال نہیں، کیوں کہ لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، لطف سجن دم بدم کارے سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن واہ واہ تے انجوی سجن واہ واہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔